أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو کتاب مبادئ العربیہ 4 میں چل رہی تھی، ماہ مبارک رمضان سے پہلے، چھٹیوں سے پہلے. ٹھیک ہے، ماہ مبارک رمضان کی چھٹیوں کے بعد جو مدرسہ کو دوبارہ سے کھلا. ہم نے بات کہاں تک چھوڑی تھی؟ جی بات چل رہی تھی ہماری کس چیز کے بارے میں؟ نہیں بھائی، وہ چیزیں جو فعل کی طرح عمل کرتی ہیں، فعل کی طرح عامل. مفعول بہ کے اندر عامل کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ جی 6 چیزیں ہم گنا چکے تھے، آج 7ویں چیز ہے المصدر. المصدر پڑھا ہے یہ مصدر کہاں؟ ما ہوا حکم المصدر، مطلب ہاں یہ بتایا تھا. ٹھیک ہے، بتایا تھا کہ مصدر اپنے فعل کا عمل کرتا ہے. مصدر عمل کرتا ہے اپنے فعل والا کب؟ اگر وہ فعل لازم سے بنا ہو تو اپنے فاعل کی طرف مضاف ہوگا، جیسے لبعد الصدیق میں مصدر بعد جو ہے صدیق کی طرف مضاف ہے. اور اگر مصدر متعدی کا ہے یا ایک فاکثرہ یا ایک سے زیادہ کی طرف متعدی ہے تو یضاف الی فاعلہ، تو وہ مضاف ہوگا اپنے فاعل کی طرف، اور اس کے بعد مفعول بہ منصوب ذکر ہوگا. جیسے انشاد و عقیقہ میں انشاد مضاف عقیقہ فاعل کی طرف اور اشارہ مفعول منصوب ذکر ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے پورے اور احکام بتائے تھے، اور نیچے بتایا تھا یعمل المصدر عمل فعلہ. مصدر یہاں سے پڑھنا ہے، مصدر عمل کرتا ہے اپنے فعل کا کب؟ متى صح تقدیرہ بالفعل المقترن بان، جب کبھی وہاں پر ایک فعل مقترن بان کے ساتھ یا ان مصدریہ یا مائے مصدریہ کے ساتھ ایک فعل کا وہاں پر تقدیر ماننا صحیح ہو، فرض کرنا صحیح ہو تب کرے گا. جیسے عجبت من ضربک زیدن، من ضربک زیدن، تو یہاں پر ضرب جو ہے اپنے فعل کا عمل کر رہا ہے، لیکن یہاں ان ضرب یا ان ضربت زیدن مثلا، تو یہیں سے پڑھنا ہے فوائد. پھر کہیں یا فوائد یہاں سے پڑھنا یا عملو ایزن المصدر عمل فعلہ. اسی طریقے سے مصدر اپنے فعل والا عمل کرتا ہے. ابھی پیچھے کب کرتا ہے؟ جب کبھی مصدر کی جگہ ایک فعل اس فعل کا اس مصدر کا فعل ان کے ساتھ یا مائے مصدریہ کے ساتھ، ان مصدریہ مائے مصدریہ کے ساتھ وہاں فرض کرنا ممکن ہو تو یہ اپنے فعل کا عمل کرے گا مصدر. اور اسی طریقے سے مصدر اپنے فعل کا عمل کرے گا کب؟ اذا کان بدلا من فعلہ، جب کبھی بھی مصدر کانا کا ہوا ضمیر پلٹ رہی مصدر کی طرف، بدلا من فعلہ اپنے فعل کا بدل ہو. جیسے ضربن زیدن میں ضربن کیا ہے؟ اپنے فعل کا بدل ہے، بدلے سے آیا ہے. ضرب تو ضربن زیدن. کما تقول، جیسے آپ یہ کہیں اضرب زیدن، جیسے اضرب زیدن ہے اس کی جگہ ضربن زیدن وہی نائزین. لیکن ایسی صورت میں یتحمل ضمیرن، پھر اس کے اندر ایک ضمیر ہوگی، یہ متحمل ضمیر ہوگا، ایک ضمیر کو لیے ہوئے ہوگا. جب کبھی مصدر اپنے فعل کا بدل ہو تو فعل کا عمل کرتا ہے، اور ایسی صورت میں اس میں ضمیر ہوگی. پھر یہ کہیں دو، فائدہ نمبر 2، یبطلو عمل المصدر اذا لحقته التاء، مصدر کا عمل باطل ہو جاتا ہے جب اس سے تا مل جائے. کس سے؟ مصدر سے. لیکن کون سی تا؟ الدالۃ علی المرۃ، وہ تا جو مرہ پہ دلالت کرتی ہے. مصدر مرہ یاد ہے نہیں؟ ضربت ضربتن. تو اگر مصدر سے تائے مرہ، وہ تا جو ایک مرتبہ پر دلالت کرتی ہے، وہ اس سے مل جائے تو پھر مصدر کا عمل باطل ہو جاتا ہے. فلا یقال، آپ ایسے نہیں کہہ سکتے اعجبتنی ضربتک الغلام، ٹھیک ہے، نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ عمل باطل ہو جاتا ہے. کب؟ پھر کہہ رہے ما لم تکن فی اصل بناء المصدر، جب تک کہ وہ اصل بناء مصدر میں وہ تا نہ ہو. یعنی کیا مطلب؟ ایک ہوتا ہے نا، بعض مصدر ایسے ہیں جن کا
بنا میں ہی مصدر وہ ہوتی ہے. جیسے رحمتن میں مصدر ہے آلریڈی اس میں پہلے سے ہی تا ہے، پہلے سے ہی تا ہے. اگر پہلے سے ہی تا ہو بعد میں اگر لگے تو عمل باطل ہو جاتا ہے، لیکن پہلے سے ہی تا ہو فیجوز اعمال ہو تو ایسی صورت میں عمل کرنا جائز ہے. جیسے دیکھیے عجبتنی رحمتک الغلام، تو رحمت میں تے آلریڈی تھی، بعد میں تھوڑی ملی تا مرہ. فائدہ نمبر 3 ذکر النحاة لإعمال المصدر شروطا اخرى. نحویین نے، نحات نحوی کی جمع ہے، نحویین کی نے ذکر کیا ہے مصدر کے عمل کی کچھ اور شرطیں بھی. نحویین نے ابھی اوپر شرطیں بتائی نا یہ صاحب کہ مصدر کی صورت میں اپنے فعل والا عمل کرے گا، ٹھیک ہے، لیکن نحویین نے کچھ اور شرطیں بھی بتائی ہیں. اہمھا، ان شرطوں میں سے اہم یہ ہیں. نمبر 1 الاول، الشرط الاول ان یکون غیر منعوت. الف نہیں، نمبر 1 نیچے نمبر 2 نمبر 3 پڑھے ہوئے ہیں، اس سے پتہ نہیں. ہاں تو آپ کے مالی پہ ہوگا. ان یکون غیر منعوت، مصدر جو ہو غیر منعوت ہو، اس کی نعت نہ آئی ہو لیکن قبل تمام عمل ہی، اس کا عمل تمام ہونے سے پہلے وہ منعوت نہ ہو. فلا یقال، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے ساعنی اکرامک الکثیر عدو اخی. اکرامک الکثیر، اکرام موصوف ہے، کثیر صفت منعوت واقع ہو رہا ہے یہ. لہذا اس سے پہلے ہی اس کا عمل پہ پورا ہونے سے پہلے ہی اس کی نعت نہ آئی ہو. لیکن یہاں تو کثیر نعت آ گئی نہیں، عمل پورا ہونے سے پہلے عدو پہ عمل ہوتا، لہذا آپ ایسے نہیں کہہ سکتے. الثانی ان یکون، یعنی مصدر ہوا، یعنی مصدر ان یکون مصدر مفردن، مصدر مفرد ہونا چاہیے جب ہی اپنے فعل کا عمل کرے گا. آپ ایسا نہیں کہہ سکتے ما زادتوں کا تجارب، کیا تجاری کا یا تجارب، تجارب تجربے کی جمع ہے. الدہر الاحن، آپ ایسے نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ جمع ہے، یہ جمع ہے. جمع اگر مصدر تثنیہ جمع ہے تو وہ عمل نہیں کرے گا، مفرد ہونا چاہیے تبھی اپنے فعل کا عمل کرے گا. الثالث، یعنی الشرط الثالث ان یکون مظہرا، یعنی مصدر ظاہر ہونا چاہیے، مقدر پوشیدہ وغیرہ نہیں. فلا یجوز علی الاصح، جائز نہیں ہے قول اصح کی بنا پر. دو قولیں، غیر صحیح قول ایک زیادہ صحیح قول، اس کی بنا پر جائز نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کیا ہے، کیا ہے مروری بزیدین، مروری بزیدین مونس وہو بامر موحش. ٹھیک ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے. اللہ یتقدم ما یتعلق به علیہ، مصدر جس سے متعلق ہو رہا ہے، مصدر جس کے متعلق ہو رہا ہے وہ اس سے کیا ہے، اس کے اوپر مقدم نہیں ہونا چاہیے. مصدر جس کا متعلق ہو رہا ہے وہ اس کے اوپر مقدم نہیں ہونی چاہیے. وَأَن لَا يَفْصُلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَعْمُولِهِ بِأَجْنَبِي، اور اجنبی چیز کے ذریعے سے اس میں مصدر میں اور اس کے معمول میں فاصلہ بھی نہیں ہونا چاہیے، تبھی عمل کرے گا، تبھی عمل کرے گا. سمجھ میں آیا ہے؟ چلیے، تو اللہ یتقدم ما یتعلق به، وہ چیز جو متعلق ہو مصدر کے، جو چیز نا مصدر متعلق نہیں نا، مصدر کے اگر کوئی چیز، کیونکہ فعل کے متعلق ہوتی ہیں چیزیں یا مصدر کے، تو اگر کوئی چیز مصدر سے متعلق ہے تو وہ چیز علیہ مصدر کے اوپر مقدم نہیں ہونی چاہیے، مصدر کے اوپر مقدم اور نہ ہی مصدر اور اس کے معمول میں فاصلہ ہونا چاہیے اجنبی کے ذریعے. فلا یقال، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے اعجبنی امرن ضربو زیدین، ضربو زیدین، یعنی یہ ضرب امرن، ضربو زیدین امرن میں زید کا مارنا امر کو، تو یہ امر مصدر سے متعلق ہو رہا ہے لیکن اس کے اوپر مقدم ہے ضرب کے اوپر، یہ غلط ہے، یہاں پہ عمل نہیں ہونا چاہیے. ولا یقال، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے انہو علی ضربہ لقادر زیدن. ٹھیک ہے، انہو علی ضربہ لقادر زیدن، فاصلہ ہو گیا، لقادر نہیں،
وَإِذَا كَانَ الْمَعْمُولُ ظَرْفًا، لیکن اگر معمول اس کا مصدر کا معمول جو ہے ظرف یا جار و مجرور ہو تو پھر جاز ذالک، یہ بات جائز ہے. کیا بات جائز ہے؟ عمل کرنا. مصدر عمل کر سکتا ہے. کیا ہے؟ جیسے لا تاخذکم، کیا لکھا ہے آگے؟ بہما رأفتن. بہما دیکھیے جار و مجرور ہے نہیں ہے؟ مقدم ہو گیا، مقدم ہونا جائز. الخامس الشرط الخامس اسم المصدر یعمل عمل المصدر، اس میں مصدر بھی مصدر والا عمل کرتا ہے بشروط المتقدمہ، جو اوپر شرطیں ساری مقدم ہوئی ہیں بیان کی گئی ہیں، یعنی جو مصدر کی شرطیں ہیں عمل کی وہی اس میں مصدر کی. جیسے کیا لکھا ہے؟ یہ مٹ رہا ہے اس میں بعشرت کا، کیا ہے؟ الکرام نعد منہم اے بمعاشرت کا، یہ کیا ہے؟ اس میں مصدر ہے. السادس قد يعمل المصدر منونا او محل بال، کبھی کبھی مصدر تنوین ہوتی ہے اس پہ بھی اس کے ساتھ عمل کرتا ہے اور الف لام ہو تب بھی. جیسے لولا خوف، دیکھیے خوف ستوتک، کیا ہے؟ لا، کیا لکھا ہے اس میں؟ مٹ رہا ہے، بولو. لولا خوف، ہاں لفعلنا 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 ہاں لفعلنا. تو دیکھیے خوفن تنوین ہے مصدر کے اوپر، منونن ہے. کبھی کبھی مصدر عمل کرتا ہے در حالی کہ اس پہ تنوین ہوتی ہے یا الف لام. جیسے ضعیف النکایت اعداءہ، النکایہ مصدر کے اوپر الف لام ہے، اس کے بعد بھی اس نے اعداء عمل کیا. لیکن الاشہر فی، لیکن اس بات میں مشہور یہ ہے کہ جس مصدر پہ تنوین ہو یا الف لام ہو ان یعمل مضافن، کہ وہ مضاف ہو کر عمل کرے. وعملہ فی ما خلا ذالک، اور اس کے علاوہ باقی میں عمل کرنا اس کا مضاف ہوئے بغیر عمل کرنا ضعیف لا یجدر استعمال، ضعیف ہے، مناسب نہیں ہے اس کا استعمال کرنا، مناسب نہیں ہے. ابھی کہہ رہے ہیں متا اضیف المصدر، جب کبھی مصدر مضاف ہو جائے الی الفاعل، فاعل کی طرف، واتبع الفاعل بتابعین، اور فاعل کی اتباع کرائی جائے کسی ایک تابع کے ذریعے. یعنی مصدر ہے مضاف ہے فاعل کی طرف، تو فاعل لفظاً مجرور ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ کیونکہ مصدر اس کی طرف مضاف ہے، لیکن محلاً مرفوع رہے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ فاعل ہے. اس کے اوپر لفظاً جو مجرور ہے اس کا کوئی تابع آ جائے، اس کی صفت آ جائے، اس پہ عطف آ جائے یا کچھ بھی ہو جائے، تو کیا کریں؟ اسے جر دیں اسے یا رفع دیں؟ جر دیں گے تو لفظ پہ، رفع دیں تو محل کیونکہ فاعل ہے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جاز فی تابعہ، اس کے تابع میں جائز ہے الرفع، رفع جائز ہے، مراعاۃ للمحل، محل کا رعایت کرتے ہوئے اس کو رفع دینا جائز ہے. جر بھی دے سکتے ہیں لیکن لفظ کی رعایت کریں گے، کیونکہ لفظ میں تو مجرور ہے نا فاعل، کیونکہ مصدر مضاف ہے. جیسے سرنی انشاد اخیک الصغیر، اور الصغیر بھی کہہ سکتے ہیں. سرنی فعل کیا ہے؟ مفعول ہے، انشاد و فاعل ہے، اخ مصدر ہے نہیں، وہ اخی کا انشاد و مصدر ہے، اخ کی طرف مضاف ہے نہیں ہے، اخ کی طرف مضاف ہے، اخ فاعل ہے، ٹھیک ہے. تو اخ کی طرف مضاف ہے تو اخی اس لیے یا ہے، اسماء ستہ میں سے ہے نا. حالت جری میں یا، بہرحال حالت جری میں یا ہوتی ہے، اخی ہے، اخو یا اخا نہیں ہے، اخی ہے، مجرور ہے، لیکن محل میں تو مرفوع ہے کیونکہ فاعل ہے. لہذا اس پہ اگر کوئی اس کی صفت آ گئی الصغیر تو اس کو تابع آ گیا اخ کا، تو اسے الصغیر بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اخی مجرور ہے، اور الصغیر بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے تابع کو کیونکہ لفظ میں تو بھلے ہی مجرور ہے لیکن ویسے تو فاعل ہے محل. ابھی کہ متا اضیف الی المفعول، اور اگر مصدر جب کبھی مضاف و مفعول کی طرف، دونوں طرف ہو سکتا ہے نا، کبھی فاعل کی طرف بھی کر سکتے ہیں مضاف، مفعول کی طرف بھی مضاف ہو سکتا ہے. جاز فی تابع النصب، تو ایسی صورت میں اس کے تابع پہ نصب دے سکتے ہیں کیونکہ مفعول پہ ہے نا وہ، بھلے لفظ میں مجرور ہے وہ مفعول، کیونکہ مضاف ہو گیا مصدر اس کی طرف. محل کی رعایت کرتے ہوئے نصب جائز ہے، اور جر جائز ہے لفظ کی رعایت کرتے ہوئے، کیونکہ مصدر مفعول کی طرف مضاف ہے تو مضاف الیہ ہو جاتا ہے مفعول، و مجرور ہو جاتا ہے، دونوں جائز ہیں، نصب بھی جر بھی. نصب مفعول کے محل کی رعایت کرتے ہوئے اور جر اس کے لفظ کی. جیسے سرنی انشاد الاشارے الرقیقۃ اور الرقیقۃ، دیکھیے انشاد مضاف ہے
انشاد کس نے کیا؟ بھائی نے، وہ فاعل تھا، اشعار کو انشاد کیا نا، تو یہ مفعول ہے، لفظ میں بھلے مجرور ہے کیونکہ انشاد اس کی طرف مضاف ہے۔ اگر رقیقتا اور رقیقتے، رقیقتا محل پہ کیونکہ اشعار تو مفعول ہے نا، اور الرقیقتے اشعار کے لفظ پر کیونکہ اشعار ایک مضاف الیہ ہے، انشاد کا دونوں جائز ہے۔ ٹھیک ہے، بات تمام۔ انشاءاللہ اب پہلے تعجب کل پڑھیں گے، وہ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل